ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، افسوس کے جمعے سے کوئی واقف بھی نہیں ہے۔ گرجا میں تو کرنے لو کمشنر بھی ہے موجود، گرجا میں تو کرنے لو کمشنر بھی ہے موجود، مسجد میں کوئی ڈپٹی اور منصف بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت والا اور فضیلت والا مانا جاتا ہے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی سا دن اہمیت والا مانا جاتا رہا ہے۔ یہودیوں میں سنیچر کا دن، عیسائیوں میں اتوار کا دن، اور مسلمانوں میں جمعہ کا دن فضیلت والا مانا جا رہا ہے اور مانا جاتا ہے۔ یہ بات اب سے نہیں ہے، 2-4 سال سے نہیں ہے، ایک لمبے زمانے سے ہے۔ جس قوم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی، اللہ نے ان کے اوپر رحمت نازل فرمائی، اور جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ یہودی ایک ایسی قوم تھی، یہودی جو قوم ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ بہت زیادہ شرارتی قوم تھی، بہت زیادہ شرارت کرنے والی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں، تو بہت زیادہ شرارت کرنے والی قوم تھی یہودی۔ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہمیشہ مذاق کرتے تھے، ہمیشہ۔ کوئی بھی چیز آسمان سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانیں گے، لیکن اس کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر سنیچر کے دن کا احترام کرنے کا حکم دیا کہ تمہیں ہفتے کے دن کا احترام کرنا ہے۔ یہ اتنے زیادہ بیکار لوگ تھے یہودی کہ انہوں نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ سنا آپ نے؟ نہیں سنا کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ تو یہ جو قوم تھی، اللہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ تمہیں ہفتے کے دن، سنیچر کے دن کا احترام کرنا ہے۔ اس دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا، سنیچر کے دن۔ اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر امتحان تھا، آزمائش تھی۔ پورے ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 6 دنوں میں مچھلی اوپر نہیں آتی تھی بلکہ نیچے رہتی تھی۔ یہ پکڑنا چاہتے تھے، ان کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی۔ مگر جیسے ہی ہفتے کا دن ہوتا تھا، ہفتے کی صبح سے ہفتے کا دن آتے ہی مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، اور بہت ساری مچھلی آ جاتی تھی۔ اب ان کا جی للچاتا تھا بہت زیادہ، ابھی سوچتے تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ انہوں نے اللہ کی جو باتیں تھی، اللہ کے جو حکم تھے، ان کا مذاق اڑایا۔ مذاق کس طرح سے اڑایا؟ مذاق کس طرح سے بنایا کہ جمعہ کی شام میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سمندر میں جال ڈال دیا کرتے تھے جمعہ کی شام میں، اور ہفتے کی صبح میں نکال لیا، اس کی اتوار کی صبح میں نکال لیا کرتے تھے۔ یعنی ہفتے کا جو دن اور رات ہے، تو رات شروع ہونے سے پہلے اور ہفتے کا دن ختم ہوتے ہی یہ مچھلی کا جو جال تھا اسے نکال لیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن اور رات میں اس جال کو چھیڑتے بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوا، فوراً جال نکال لیا، تو جال میں مچھلی بہت ساری ہوتی تھی، بہت مچھلی آتی تھی۔ ایک کام اور کرتے تھے یہ لوگ کہ سمندر کے برابر میں تھوڑا سا گڈھا کھود لیا، جمعہ کی شام میں گڈھا کھود لیا۔ اب گڈھے میں جو مچھلی آئے گی واپس تو جائے گی نہیں سمندر میں، وہ تو گڈھے میں مچھلی بھر جاتی تھی۔ یہ اتوار کے دن اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا۔ اللہ نے تو ان سے یہ کہا کہ تم مچھلی کا شکار ہفتے کے دن مت کرنا، ان سے یہ کہا، مگر وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ مانے نہیں۔ اب اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر یہ نازل ہوا کہ سارے کے سارے بندر بن گئے، بندر۔ وہ جو بندر تھے، جو بندر بنے تھے،
وہ اپنے گھر کی دیواروں پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، اپنے گھر کی دیواروں پر۔ ان کے جو رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو یہ بندر اپنے ان رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور پہچان کر رویا کرتے تھے، یہ بندر جو بنے تھے۔ اللہ کے حکم سے 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے جو بندر بنے تھے، جو یہودی بندر بنے تھے، سارے کے سارے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج کل بندر گھومتے ہیں یہ بندر وہی بندر ہیں، یہ وہ بندر نہیں ہیں۔ اللہ کا ایک نیم ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے کہ اگر کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر کوئی عذاب نازل کرے تو وہ قوم 3 دن کے بعد مر جاتی ہے، 3 دن تک ہی زندہ رہتی ہے۔ تو اللہ نے جو ان پر عذاب نازل کیا، ان کو بندر بنا دیا، تو 3 دن کے بعد سارے کے سارے بندر مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب اگر مسلمان جمعہ کے دن کا احترام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا کتا نہ بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ اگر ان کا کتا نہیں بنائے گا مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا؟ اور یہ کتا بننا ہی ہے کہ جس کے منہ میں جو آوے مسلمان کو وہی کہہ دے، کیونکہ کتے کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائے گا وہیں دھتکاری ملے گی اسے، جہاں بھی جائے گا۔ جیسے کتے کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ایک بہت مشہور واقعہ، بہت مشہور، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے واقعہ کیا ہے؟ ایک کتا، ویسے واقعہ کچھ اچھا نہیں ہے، وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم تو یعنی مسلمان تو کہتے ہیں کہ کتا حج کرنے گیا، اور وہ جو غیر مسلموں کہتے ہیں شاید اس پر گنگا نہانے ایسے کچھ بولتے ہیں، وہ گیا بہرحال، تو جس کام میں اسے لگنا چاہیے تھا 1 مہینہ وہ آ گیا، میرے خیال سے آدھے دن میں 1 دن میں آ گیا واپس۔ تو اس کے جو علاقے کے کتے تھے انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی تو 1 مہینے کے لیے گیا تھا، اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ تو اس نے یہ بتلایا کہ میں جب یہاں سے نکلا تھا نا، یہاں سے نکل کے اس محلے میں پہنچا تو اس محلے کے کتوں نے میرے پیچھے اتنا بھوکے کہ میں جو سفر مجھے کرنا چاہیے تھا کئی گھنٹوں میں وہ میں نے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر لیا، آگے والے محلے میں پہنچ گیا۔ اگلے محلے میں پہنچا، وہاں کے کتوں نے میرا استقبال کیا، یعنی کتوں نے یہاں سے وہاں تک میرا اتنا استقبال کیا، اتنا میرے پیچھے بھوکے کاٹ کھانے کو تیار ہوئے کہ جو سفر میرا 1 مہینے میں ہونا چاہیے تھا وہ میرا 1 دن میں ہو گیا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے، آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مسلمان، میں تجھ سے ہلکا موٹوں میں تجھ سے پتلا موٹوں، یہ ہے مسلمانوں کے بول، ناک کی لڑائی ہے نا، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مسلمان لڑائی میں، یعنی آپس میں تو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر غیر مسلم انہیں ماں بہن کی گالی بکے تو اس کے پیروں میں ٹوپی ضرور رکھ دیں گے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ جو کتوں کا حال ہے، کتے کے بارے میں لکھا کتاب کے اندر کہ کتا جو دھتکارا گیا اور کتے کے اوپر جو لعنت برسائی گئی، اور کتا جو اتنا زیادہ ذلیل مانا جاتا ہے وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان جو ہے، جو نام کے مسلمان ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو مسلمان ہوگا اس کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوں گی۔ تو مسلمان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ مسلمان سب کا ہو جائے گا، اپنوں کا نہیں ہوگا مسلمان، یہ مشہور ہے۔ اب صحیح بات ہے یا غلط ہے وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جس قوم نے، یہودی قوم نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست عذاب نازل کیا کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اب جب مسلمان جمعے کے دن کا احترام نہیں کریں گے تو کیا مسلمانوں پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی جب میں نے خطبہ پورا کیا تو میں نے یہ دیکھا، خطبہ پورا ہونے والا تھا اور ہمارے آس پڑوس کے لوگ، دور کے نہیں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مودی نگر روڈ سے آئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے 12:30 بجے، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں ہماری نگاہ میں 20-30 کلومیٹر دور سے ٹیالے سے چل کے آئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، بہت پہلے آ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ عارف بھائی وہاں سے آ کر بیٹھ گئے، مگر جو یہاں کے دکاندار ہوں گے یا جو یہاں کے محلے والے لوگ ہوں گے وہ کب آئیں گے؟ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے، کاندھے ہٹا کر آگے آئیں گے۔ تو جو دور کے لوگ ہیں وہ تو پہلے آ گئے، جو بعد والے لوگ ہیں وہ آئیں گے بعد میں، اور کہاں گھسیں گے؟ سب سے آگے۔ یہ موڑی سے آئے ہیں، دیکھو جمعہ پڑھنے کے لیے یہ بیٹھے، 12:30 بجے سے پہلے پہنچ گئے۔ انہوں نے معلوم کیا بیان کتنے بجے شروع ہوگا، میں نے بتایا 12:30 بجے۔
12:30 بجے سے پہلے آ گئے. جو یہاں کے لوگ ہوں گے وہ آئیں گے سب سے بعد میں, اور کیا کریں گے, سب سے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے ایسے کہاں جگہ ہے. جہاں انہیں جگہ دکھے گی بس سب کو ہٹاتے ہوئے. اب اگر کسی نے بول دیا ان کے بارے میں یا ان سے کہتے بھیا پیچھے بیٹھ جا, اس کی خیر نہیں ہے. ہمارا محلہ, ہماری مسجد, اور ہم یعنی آس پاس کے لوگ ہیں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ایسا بولنے کی, یعنی ہماری شان کے خلاف بول دیا تم نے. تو یہ ہے, جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے, ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے, دھرا کیا ہے رکھا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا. باتوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتی, کرنے سے بدلتی ہے, کرنے سے, عمل کرنے سے. کچھ کرو گے تو ہی ہوگا. اب صبح میں کسی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک بات معلوم کی, کہیں مدرسے میں تھے ہم, انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ. میں نے کہ پوچھو. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے جو گھر کے بچے ہیں ہم انہیں نماز پہ کیسے لائیں. ان بچوں کو میں مجھ سے معلوم کیا کہ ہمارے جو گھر کی ماں بہنیں ہیں, بیٹے ہیں, انہیں نماز پر کیسے لائیں. اب سیدھی سی بات تو یہ تھی کہ بھئی انہیں سمجھاؤ, ان سے کہو نماز پڑھیں گے. لیکن میں نے انہیں یہ بتلایا کہ آپ فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں ہیں اور نفل ہیں انہیں گھر میں پڑھیں, اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں. پھر میں نے ان سے یہ بات بتلائی کہ سب گھروں میں ہوتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ, 1.5 سال کا, 2 سال کا بچہ جو ہوتا ہے, اگر گھر میں ماں نماز پڑھ رہی ہے یا باپ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بچہ بھی سجدے رکوع سجدے سب کرتا ہو. اسے کیا پتا کہ میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں, مگر کرتا ہے وہ, اسے پتہ نہیں ہے, مگر وہ جو دیکھ رہا ہے اسی کے حساب سے کرتا. اب ہم بچوں کو کتنے ہی کہہ لیں کہ بھیا نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لو, پڑھنے کا نہیں ہے. کیونکہ میں تو شراب پی کے پوا پی کے پڑھوں نالی میں, اور میں اپنے بچوں سے کہہ دوں کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں. یا میں تو کاروبار میں اتنا بزی ہوں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں ہے, اور میں بچوں سے کہوں گا بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں. بچہ کیوں سنے گا میری؟ بچہ میری باتوں پر نہیں چلے گا, میرے عمل پہ چلے گا. میں اپنے گھر میں جو کچھ بھی کروں گا بچہ اس کے حساب سے چلے گا. بچہ میری جو بکواس جو ہے, میں اسے بکواس کہوں گا, میری جو بکواس ہے میرے بچے اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کیا بکواس کر رہا میرا باپ. کیونکہ آج کا ٹائم تو یہی ہے نا کہ بھئی یہ بہت بک بک کرے بڈھا. آج کا ٹائم تو یہ چل رہا ہے نا, اس کی بڈھا کی زبان بند کرو, یہ بڈھا بہت بک بک کرے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بکواس, ماں باپ کی جو باتیں ہیں وہ بچوں کو بکواس لگتی ہیں. تو ماں باپ بچوں کو جو سمجھائیں گے بچے اس کو نہیں ماننے کے, ہم جو کریں گے بچہ اس کو دیکھے گا. اب میں نے چوری چکاری کر رہا ہوں, میں بچہ میرا دیکھ رہا ہے کہ چوری چکاری کر رہا ہے باپ. بچے سے کہوں بیٹا چوری نہیں کرتے, بہت بڑا گناہ ہے. تو بچہ کیا سوچے گا, سب سے بڑا چور تو ہے, نصیحت کر رہا مجھے. جب تو چوری کر رہا تو میں کیسے مان جاؤں گا بھائی. جیسے ایک چور کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا چور تھا. اب وہ چور چوری کرنے جاتا تھا گھروں میں, تو جو مطلب کلاکار تھا پورا وہ, اب ایک دن اپنے بیٹے کو لے گا چوری کرنے, چل تجھے بھی سکھاؤں گا. ایک گھر میں گھس گئے, بچے کا ہاتھ لگا جگ میں, جگ گر گیا. میں نے کہیں کسی سے سنا تھا یہ, بچے کا ہاتھ لگا جگ میں, جگ گر گیا. تو گھر والوں نے کہا کون؟ اب اسے کیا پتا کیا بولنا. وہ کہنے لگا وہ بڑی بلی تھی میں چھوٹی بلی ہوں. کیا کہا اس نے؟ یہ بڑی بلی تھی میں چھوٹی بلی ہوں. گھر والے جاگ گئے, فوراً کر دی اس کی مالش. تو بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا, ہے نا. ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, اب میں کتنی باتیں بتلا لوں آپ کو. نماز تو پڑھوں نا میں, اور میں تم سے کہتا ہوں نماز پڑھو, نماز پڑھو, کوئی نہیں سننے گا. جب میں خود نماز پڑھوں گا, جب لوگ نماز پڑھیں گے. تو وہ ان صاحب نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ ہم اپنے بچوں کو دین پہ کیسے لائیں. میں نے ان سے بتلایا کہ اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھو, تمہارے بچے تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے. وہ کہنے لگے کہ ایسے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ سنت پڑھتے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اب لوگوں کو سوچنے دو, 1-2 بار جتا دینا لوگوں کے سامنے کہ میں گھر میں سنت پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا حدیث کے اندر کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اب قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو اور عبادتوں سے اپنے گھروں کو زندہ کرو. تم بھی نماز پڑھو, تمہاری ماں بہنیں بھی نماز پڑھیں, تمہاری اولاد بھی نماز پڑھیں, تمہارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بچہ نماز پڑھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن بھی 100% نمازی نہیں ہوتے, 100% ہونے چاہیے. مگر سروے بتلا رہا ہے کہ صرف 5% نمازی جمعہ کے بھی ہونے چاہیے.
100% اور ہیں صرف 5%. یہ بھی بہت بڑی کمی ہے ہماری. تو اس چیز کی محنت ہونی چاہیے. آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن آج پورے دن مطلب صبح سے اب تک مجھے بیان دیکھنے کا وقت نہیں ملا, اس لیے یہ جو باتیں میرے ذہن میں میں نے آپ کو بتلا دی. آج جو دن ہے جمعہ کا دن ہے, اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتلا دوں کہ آپ نے آج تک سنی نہیں ہوگی, حالانکہ اس کے بارے میں لوگ افواہ بھی پھیلاتے کہ جی ایسا ہے ویسا ہے. تو میں اشاروں میں بتاؤں گا, اشاروں میں, ہے نا, زیادہ کھول کے نہیں بتاؤں گا. شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ حدیث ابو داؤد شریف جو ہے, ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن نہلائے اور خود بھی نہائے. اب سمجھ جاؤ کہ کس کو نہلائے. نہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کمر رگڑے, نہلانے کا مطلب ہے کہ صحبت کرے اہلیہ سے, بیوی سے صحبت کرے جمعہ کے دن, اور صحبت کرنے کے بعد بیوی بھی غسل فرض ہو جائے گا, نہائے گی وہ, تم بھی نہا لو. نہانے کے بعد میں اس آدمی نے کیا کیا, نہانے کے بعد میں کپڑا وغیرہ پہن کے وہ آدمی مسجد میں آئے, جلدی آئے, جلدی, ہے نا, آنے کے بعد میں امام کے قریب بیٹھ جائے اور خطبہ سنے غور و فکر کے ساتھ میں. ٹھیک ہے, غور و فکر کے ساتھ میں خطبہ سنے. تو اس حدیث کے اندر لکھا, نماز بھی پڑھا امام کے ساتھ میں, تو اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے, صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. کتنے سال کے؟ 1 سال کے روزے, اور 1 سال تک پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. آج تک سنی ہے حدیث کہیں پہ؟ زور سے بول کے بتاؤ. سنی ہے تو ہاں, نہیں سنی تو نہ. سنی ہے نہیں سنی. تو اس لیے یہ ایک بات میرے سامنے ہے, میں نے آپ کو بتلا دی. یہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث لکھی کتاب کے اندر. اسی طرح سے جمعہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جمعہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس پورے دن میں, یہ جو دن ہے جمعہ کا, اس پورے دن میں ایک ٹائم, ایک گھڑی ایسی ہے, اس وقت میں ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. اب وہ گھڑی کون سی ہے, کون سا ٹائم ہے, اس کے بارے میں کوئی پکی بات نہیں ہے کتابوں کے اندر. ہاں, گمان کے حساب سے, مطلب کہیں یہ لکھا ہے کہ بھئی جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ جائیں, اس وقت سے لے کر اور نماز پوری ہونے تک, یہ جو ٹائم ہے, اس کے بیچ میں کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے, وہ گھڑی آ سکتی ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اب اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے جمعہ کا, جس وقت میں امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ گئے اور نماز بھی ہو رہی ہے, تو یہ جو وقت ہے, اس وقت میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس وقت میں زیادہ امید ہے کہ ہم اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اب جیسے ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب نے خطبہ پڑھا, اب 2 خطبوں کے بیچ میں امام صاحب بیٹھتے ہیں, اس وقت میں آپ کوئی دعا مانگ لو اللہ سے, نہ جانا اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا سن لے, قبول کر لے, جائز دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, دونوں خطبے پورے ہو گئے, صفحے سیدھی کر رہے ہیں, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ لو, نہ جانے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے, بڑی بڑی پریشانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ہے. اس کے علاوہ یہ جو عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے جمعہ کے دن, یہ وقت بھی ایسا ہوتا کہ اس وقت میں کبھی بھی وہ ٹائم آ سکتا ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, کیونکہ اس وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ہمارے جو علماء ہیں, جو پہلے کے علماء تھے اور آج کے بھی, وہ ان وقتوں میں یعنی عصر سے لے کے مغرب تک مسجد سے باہر نہیں نکلتے بالکل بھی, اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں ان وقتوں میں. اسی طرح سے یہ جو وقت عصر کے بعد کا, اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس سے 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو جمعرات کے دن, جمعرات کا جو دن ہے, جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب تک آپ اللہ کا خوب ذکر کریں, خوب ذکر کریں. اب یہ جو 2 دن ہیں جمعرات اور جمعہ, ہم اس میں پڑھیں گے کیا, یہ بھی ایک بات معلوم ہونی چاہیے. تو جمعہ کا جو دن ہے یعنی بدھ کی رات سے لے کر, سمجھ لے بات کو, بدھ کی مغرب سے لے کر جمعرات کی مغرب تک تو ہم پڑھیں استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کی تسبیح خوب پڑھیں. پورے ہفتے جو بھی گناہ ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے. ایسے ہی جمعرات کی جو مغرب کی نماز ہے, اس وقت سے لے کر اور جمعہ کی مغرب تک درود شریف پڑھیں, صرف درود شریف, جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں. تو یہ کام ہے کرنے کے, یہ کام ہے
کرنے کے اور نہ کرنے کے یہ کام ہے کہ جمعے کی نماز میں لوگوں کو پریشان کیا جائے، نہ کرنے کے کام ہے آگے بعد میں پریشان کرنے لوگوں کو، یا اس طرح سے صفوں میں گھسنا، لوگوں کو پریشان کرنا، ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو جمعے کے دن پورے وقت میں پورے دن آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ابھی 3 منٹ ہیں، یہ گھنٹہ آگے چل رہا، اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اور جمعہ کے دن کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس دن کا احترام کریں۔ اگر آپ کو وقت مل جائے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھ لیں۔ سورہ کہف یہ ہے 15ویں پارے میں سورہ کہف، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کا آتا ہے آپ اس کو پڑھیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ تو ان کاموں کو کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک بات اور سمجھ لو، اب بہت سارے آدمی کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں فجر کی، ہاں یا نہ؟ زور سے بولو، پڑھتے ہیں نہیں؟ پڑھتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقتوں میں پڑھنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد میں جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت فجر کی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا جمعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے تو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، صرف جمعہ فرض نہیں کیا، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب آدمی جمعہ کی نماز پڑھ کے کیا سوچتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ میاں پہ۔ جیسے میرے پاس میں ایک آدمی آیا پچھلے ہفتے، تو میں نے اس سے معلوم کیا، میں نے کہ نماز چل رہی نہیں، اس نے اپنی کوئی پریشانی بتلائی، تو میں نے اس سے کہا کہ نماز چل رہی نہیں۔ وہ کہنے لگا جی کیسی بات کر رہے ہو، جمعہ کی نماز پڑھوں میں ہر جمعہ کو پڑھوں۔ میں نے کہا اچھا پڑھتے ہو جمعہ کو؟ ہاں جی ہر جمعہ کو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بہت بڑا احسان ہے تمہارا اللہ پہ۔ میں نے کہا اس سے، میں نے کہا بہت بڑا احسان ہے، تم تو احسان میں دبارو سامنے والوں کو، اتنا بڑا احسان جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو تم۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یہ بھی ان سے اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے۔ میں برا نہیں کہوں گا کسی کو، سب سے برا اپنا آپ ہوتا، مگر کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کے واسطے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہوں گے تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ دنیا والوں کے پاس جاتے رہو، دنیا والے سننے کے نہیں ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کی بات اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو انشاءاللہ سنے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.